اس روئے زمین کا سب سے بڑا مفکر، جن کو ایک سیکنڈ کے لیے محنت کرنے کی حاجت نہیں ہے، صرف زبان کھلتی ہے ادب کے پھول جھڑنے لگتے ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کا حسن پڑھیں آپ دنگ رہ جائیں گے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ کیا بات ہے، ذبحا جمعا، اس کو آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ انسان کے خالق کا کلام ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جنہوں نے امیتابھ بچن کے لیے شعر لکھا ہو، جنہوں نے فلم کے رائٹر کے لیے شعر لکھا ہو، وہ کبھی قرآن پڑھ لیا ہوتا تو کبھی وجود باری تعالیٰ پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے وہ نہیں آتا۔ کبھی صرف قرآن پڑھ لیا ہوتا، اسے سمجھ میں آ جاتا کہ بغیر کسی دلیل کے میں مانتا ہوں کہ خدا ہے ساری کائنات کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معراج المومنین معراج النبی کانفرنس، حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ۔ ادب پڑھنے والا وہ کیا جانے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ فلمی گانے لکھنے والا اسے کیا شعور ہو کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ وہ قرآن پاک کو پڑھ لیتا، قرآن پاک پڑھ لیتا تو جس طرح نصر بن حارث، جس طرح لبید بن عبید، جس طرح دوسرے بڑے بڑے عرب کے شعراء نے کہا کہ میں ساری زندگی شعر و شاعری میں گزار دیا ہوں، لیکن جب میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب میں اس سورت کو پڑھتا ہوں تو میں اپنی شاعری کا بوریا بستر سمیٹ کر تاق پہ رکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے والا جانتا ہے کہ اس دنیا کا خالق کون ہے۔ چونکہ اس کلام کا جواب نہیں ہے تو بس سمجھ لیں کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، تو خدا کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے۔ وہی خالق جس نے سورج اور چاند پیدا کیا، وہی خالق جس نے ساتوں آسمان پیدا کیا، وہی خالق جس نے ساتوں زمین پیدا کی، وہی خالق جس نے ساتوں سمندر جاری کی، وہی خالق جس نے کروڑوں کہکشائیں پیدا کی، وہی خالق جس نے اس طرح کی کروڑوں زمین سورج کے سامنے چھوٹی پڑ جائے اتنا بڑا سورج پیدا کیا، جو سورج اس طرح کی ہزاروں زمین جس سورج کے ایک ذرے کے برابر ہو اتنا بڑا سورج پیدا کیا۔ اگر نہیں پڑھا تھا وہ کسی بڑے مفکر کے کلام کو، کم سے کم آئنسٹائن کو پڑھ لیتا، الفریڈ نوبل کو پڑھ لیتا، کم سے کم اناٹومی کے ایکسپرٹ میگاٹیک تیجاسین جی کو پڑھ لیتا، کم سے کم نیوٹن کو پڑھ لیتا۔ اگر ان سارے ویگیانک کو پڑھتا جنہوں نے کہا تھا کہ 10 لاکھ سال کی عمر بھی مجھ کو مل جائے تو بھی میں کائنات کے اور چھور کا پتہ نہیں لگا سکتا، وہ کہنے پر مجبور ہے کہ دنیا اتنی جٹیل ہے کہ جس کو میں سمجھ نہیں سکتا، تو اس جٹیل کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اسی ہستی کا نام خدا ہے، اسی ہستی کا نام اللہ ہے۔ اس بندے نے نہ سائنس پڑھی تھی، اس بندے نے نہ عربی کے بڑے بڑے ادیبوں کی زندگی کا مطالعہ کیا تھا، کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف قرآن پڑھ لیتا اور جس پہ قرآن نازل ہوا اس مصطفیٰ کو پڑھ لیتا۔ اب ذرا غور سے سنیے، قرآن کریم کا جو حسن ہے، کروڑوں معانی کو ایک آیت میں جمع کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں آرام کر رہے ہیں، ایک شخص آیا آپ کے سرحانے کھڑا ہو کر زور زور سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ زور زور سے کہنے لگا، عمر فاروق اعظم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے کہا خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں روم کا ایک شخص ہوں اور میں بہت بڑا شاعر ہوں،
میں نے شاعری میں بڑی محنت کی ہے، مگر میں نے ابھی ایک آدمی کی زبان سے ایک کلام سنا ہے، اور وہ کلام ہے جب میں نے اس میں غور کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے وَمَن يَتَّقِ وَيَخْشَ اللَّهَ، جس نے اللہ سے ڈرا، اللہ کا خوف دل میں رکھا، اولئک هم الفائزون وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِکَ هُمُ الفائزون۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روم کا عیسائی ہوں، میں جناب عیسیٰ پہ ایمان لانے والا ہوں، میں رئیس بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، مگر میں نے ابھی ایک بندے کی زبان سے میں نے ایک کلام سنا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام پر جتنا کلام نازل ہوا، انہوں نے جتنے بھی ارشادات زندگی میں لوگوں کے سامنے رکھے، میں نے تمام ارشادات کو اس کلام میں نے موجود پایا ہے۔ اس کی جامعیت کو دیکھ کر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جامعیت کو دیکھ کر، یعنی جتنے بھی کلام جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے وہ سارا کا سارا اس ایک آیت کریمہ میں جمع ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت لاجواب ہے۔ جناب مولا علی کہتے ہیں کہ پورا قرآن جس میں تمام علوم و فنون موجود ہیں وہ سورہ فاتحہ میں جمع ہے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مفہوم لفظ با میں جمع ہے۔ تو اب سارے علوم کو سمیٹ دیں تو ایک با کا نقطہ بن جائے، اور اس کو پھیلا دیں تو دنیا بھر کے سارے علوم کو بن جائے۔ پورا قرآن جمع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اگر کتابیں لکھنا چاہوں کہ اتنی کتابیں لکھ ڈالوں کہ 70 اونٹوں کی پیٹھ بوجھل ہو جائے۔